دوسرا کام رمضان مینجمنٹ کے حوالے سے بہت اہم یہ ہے کہ انسان کی اپنی سستی جو ہے نا یہ متاثر کر دیتی ہے ساری چیز کو. اپنی سستی کو چستی سے تبدیل کرنا ہے. سستی کا ایک ہی حل ہے چستی. ہمت کرنی ہے، کرنا ہے، لگانا ہے اپنے آپ کو، تو پھر ہو جائے گا. تو دوسرا کام ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کی سستیوں کو دور کرے. اس کے اوپر الحمدللہ پورا ایک بیان ہے سستی کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. عشق الہی کے چینل پہ ہے، درس قرآن پہ ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بھی ہمارے سستی کے اوپر پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے. ہم سستی کو دور کرنے کے لیے ہمت سے کام لیں تو انشاءاللہ والذی بہت ساری خیریں مل جائیں گی. سوشل میڈیا کتنی ہم گیمیں کھیلتے ہیں، عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گھنٹوں ڈرامے دیکھتی ہیں، ان کو لت پڑ گئی ہوئی ہے. اور جناب مختلف بہت ساری غیر ضروری اپلیکیشن ہمارے موبائل میں ہیں. تو ان سب سے ہم نے ہمت کر کے نکلنا ہے. رمضان میں 1 مہینے کے لیے ہم ارادہ کریں کہ ہم نے نیکی کو اپنانا ہے اور ادھر ہمت کرنی ہے، سستی کا مقابلہ کرنا ہے. تیسرا کام جو کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ. 24 گھنٹے ہم نے کیسے گزارنے، اپنے اوقات کی مینجمنٹ کریں، جس میں عبادات ہوں، گھر کے کام ہوں، کاروبار ہے، جو بھی کچھ ہے وہ سب ہم اس کی کوئی ترتیب بنائیں اور ہر آدمی اپنی عبادت کا ایک ہدف بنا لے. بھئی میں نے اتنے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، میں نے روزانہ اتنا وقت نوافل کو دینا ہے، اتنے نفل روز پڑھنے، میں نے روزانہ اتنا مراقبہ کرنا ہے، میں نے روزانہ اتنا فلاں کام کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، جو بھی کام ہے. تو اس کو ہم ٹارگٹ بنا لیں. اور ٹارگٹ بنا کے، ٹارگٹ ایسا نہ بنائیں بہت ہی پیچیدہ ہو، ٹارگٹ بنائیں، پھر اس ٹارگٹ کو دیکھ کے اپنے اوقات کو، اپنے سارے کاموں کو دیکھ کے غیر ضروری کاموں کو نکالیں، سوشل میڈیا کے ٹائم کو نکالیں، تو پھر ہم اپنے عبادات کے شیڈیول کو بڑا اچھا مینج کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں چارٹ ایک کی جگہ بعض دفعہ 2-3 چارٹ بھی بنانے پڑ سکتے ہیں. تو رمضان اچھا گزر جائے اس کے لیے ہم پلاننگ کر لیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع الرشید کے جو بانی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کوئی بھی نیکی یا عبادت کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کا تعین کر لیں. کوئی بھی نیکی یا عبادت کرنا چاہیں تو 3 چیزوں کا تعین کر لیں: وقت، جگہ اور مقدار. وقت کا تعین کر لیں، جگہ کا تعین کر لیں اور مقدار کا تعین کر لیں. مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں کہ جی میں نے رمضان میں اتنے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو بھائی اس جگہ پر بیٹھ کے کرنی ہے اور اس وقت کرنی ہے اور اتنی ایک وقت میں کرنی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بہت بڑا نفسیاتی فائدہ ہے. ایک تو ٹارگٹ بنا لیا کہ رمضان میں 10 قرآن پاک پڑھنے ہیں، 5 قرآن پاک پڑھنے ہیں، پھر روزانہ کتنا کرنا ہے، پھر روز کس وقت کرنا ہے اور کس جگہ پہ کرنا ہے. تو 3 چیزیں کون سی؟ وقت، جگہ اور مقدار، یہ متعین کر لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب گھڑی چلتے ہوئے جیسے 9 بجے تلاوت کرنی، جب گھڑی میں 9 بجیں گے ایک دم اندر بلنک ہوگا، بھائی تلاوت کا وقت آ گیا، میں کدھر ہوں؟ تو یہ گھڑی بار بار دن میں 2 مرتبہ 9 بجتے ہیں. تو جو آپ نے وقت دیا ہوا ہے دن کا یا رات کا جو بھی ہے، اس وقت دماغ ایک دم کہ 9 بج گیا، میرا وقت ہے تلاوت کا. دوسرا جگہ آپ نے طے کر لیا، بھائی اس کونے میں میں نے پڑھنی ہے، کمرے میں یہاں بیٹھ کے پڑھنی ہے. اب وہ جگہ جب نظر آئے گی بھائی یہاں میں نے تو تلاوت کرنی تھی، میں کدھر ہوں؟ اور مقدار، جب مقدار کا تعین ہوگا نا اور ساتھ پورا مہینے کا ہمارا چل رہا ہوگا کاؤنٹ کہ بھائی کہاں پہنچے تو ہوگا اچھا میں نے تو 10 قرآن پڑھنے تھے، ابھی اتنے ہو گئے، میں پیچھے ہوں یا میں آگے ہوں. وہ پھر ایک گھڑی چل رہی ہوگی. تو نفسیاتی طور پر بھی انسان اس وقت کو دیکھ کے، جگہ کو دیکھ کے، مقدار کو سوچ کے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا. تو عبادات میں آگے بڑھنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عبادات کو نماز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. بھئی نماز کے ساتھ ایک سپارہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد مراقبہ کرنا ہے، نماز سے پہلے دعا مانگنی ہے، نماز کے بعد دعا مانگنی ہے. تو 5 نمازیں آتی ہیں تو ان میں کن کے ساتھ کتنا وقت دے سکتے ہیں اس حساب سے بندہ ایڈجسٹ کر لیتا. حضرت جی بھی فرماتے ہیں، حضرت جی شیخ حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کہ مراقبہ اکٹھا اگر 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک نشست میں نہیں ہو رہا تو ہر نماز کے ساتھ 5-5 منٹ کر لو.
چلو متفرق صحیح ہوگا تو صحیح، اور 5 دفعہ کا مطلب 25 منٹ کا روز ہو جائے گا. تو یہ ایک ترتیب ہے. اچھا دوائی کی ترتیب، ہم سارا سال جو لوگ دوائی کھاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دوائیوں سے محفوظ رکھے. ہم زندگی میں دوائی کے اوقات جو ہے نا وہ بھی نمازوں کے ساتھ جوڑیں. بھائی دوائی کھاتے ہیں نا صبح دوپہر شام، چلو صبح فجر کے بعد والا، اگر نہیں تو صبح کی دوائی اگر 8-9 بجے کھا رہے ہیں اس کو چاشت کا ٹائم سمجھ لے، نہیں تو بھائی ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد دوائی کھانی. ڈاکٹر بھی تو دے سکتے ہیں نا بھائی یہ دوائی ظہر سے پہلے ہے، یہ ظہر کے بعد ہے، یہ عشاء کے بعد ہے، عشاء کے پہلے ہے. تو اس کو ہم ترتیب تو لا سکتے ہیں نا تاکہ بار بار ان چیزوں کا ذکر آئے. عبادات مکمل اور زیادہ کرنے کا اور پابندی سے کرنے کا یہ نقطہ سمجھ لیں. بہت لوگ کہتے ہیں جی مراقبہ نہیں ہوتا، پابندی نہیں ہوتی، وہ عمل رہ جاتا ہے، تلاوت میں معمول رہ جاتا، تہجد میں رہ جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کا تو پورا ہوتا ہے نا سب کا. اچھا ہو جاتی ہے کبھی ایسی غلطی، تو چلیں وہ طریقہ سمجھ لیں. ہم اپنی عبادت کسی نہ کسی اپنے کام کے ساتھ نتھی کر دیں، مشروط کر دیں. مثال کے طور پر رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی نا، سحری تو کرنی ہے نا، میں سحری اس وقت کروں گا جب تہجد پڑھ لوں گا، اور جس دن میں نے تہجد نہیں پڑھی اس دن سحری بھی نہیں کرنی، اور روزہ تو رکھنا. کوئی نہ کوئی بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے نا. اب نفس بگڑا ہوا ہے تو اس کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. بھائی تو شرافت سے ٹھیک ہو جائے بندہ، اب نہیں ٹھیک ہو رہا، بار بار پھسل جاتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو کرے نا پھر. جناب میں نے تو ناشتہ کرنا ہی اس دن ہے جس دن فجر میں جماعت سے پڑھوں گا، پھر دیکھیں کیسے فجر ٹھیک ہوتی ہے. کہتے ہیں جی معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، تو حل لے لینا، حل ہے یہ. میں دوپہر کا کھانا اسی دن کھاؤں گا جس دن میری تلاوت کا معمول پورا ہوگا، ورنہ کھانا ہی نہیں. تو ہم اپنی عبادات کو، معمولات کو اس طرح سے لگا لیں. میں دعوت پہ تو جاؤں گا، اگر میرا وہ کام رہ گیا نا، وہ عبادت رہ گئی، تو دعوت پہ کھانا میں نے نہیں کھانا. تو اپنے آپ کو اس طریقے سے سیدھا کر لیں.